السلام علیکم۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج مجھے نزلہ ہو رہا تھا بہت زیادہ، تو میرا بالکل دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہیں۔ چڑچڑاپن ہوا ہوا تھا، بالکل ہی آف سا موڈ ہوا ہوا تھا۔ بہرحال اٹھی اور سوچا کہ فریش وغیرہ ہو تاکہ شاید تھوڑی بہت طبیعت سیٹ ہو جائے۔ اٹھی میں اور اپنے بال بنائے، فریش ہوئی۔ آج ہماری بھابھی اور بہن جو ہے وہ باہر شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور میرا کام تھا ان کو سنبھالنا، جو ہمارے چھوٹو ہیں۔ چھوٹا جو ہے نا وہ صرف میرے سے ہی فری ہے گھر میں، اور اس کی کسی سے بنتی نہیں ہے جتنی میرے سے بنتی ہے اس کی، یعنی کہ وہ میرے پاس رہتا ہے نا تو اس کو بالکل ہوش نہیں ہوتا کہ وہ روئے بھی یا نہیں روئے۔ اس کو سنبھالنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا۔ بہرحال فریش ہوا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا۔ اس بچے سے اندرونی اٹیچمنٹ ہے مجھے۔ بہرحال ان کے ساتھ خوب کھیلا، پھر اس کو پویم لگا کے دے دی تاکہ یہ پویم وغیرہ دیکھ لے، کیونکہ بچہ ہے وہ بھی کب تک کھیلے گا، وہ زیادہ سے زیادہ کھیلے گا، اس کے بعد گود میں لینے کو کہے گا، تو اس کو میں نے پویم لگا کے دے دی تھی، آرام سے اپنا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پویم دیکھتے دیکھتے اس نے جمائیاں لی اور میں نے اس کو پھر سلانے کی میں نے سوچا کہ یہ سو جائے تاکہ اس کی فریش نیند جو ہے نا وہ پوری ہو جائے، جب یہ اٹھے گا نا تو موڈ بھی اس کا صحیح رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بھابھی اور ان کا بھی آنے کا ہو گیا، اور یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد اٹھ گیا تھا۔ کبھی کبھی ہمیں بچوں سے اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ بچپن میں نا میرا ایک فیئر تھا کہ کہیں میں لوگوں کو کھو نہ دوں۔ مجھے بس یہ ہوتا تھا کہ یار کوئی مجھ سے دور نہیں جائے، دوست ہو یا پھر کزن ہو، کوئی بھی مجھ سے دور نہیں جائے، بس قریب قریب ہی رہے۔ اگر لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی بھی جو ہے نا جلدی جلدی سالو ہو جائے، کوئی مجھ سے دور نہ جائے، میں کسی نہ کسی بہانے سے اس سے بات کروں اور وہ راضی ہو جائے یا مان جائے۔ مجھے شروع سے ہی منانا نہیں آیا کسی کو بھی، اور لوگ اس کو غرور سمجھتے ہیں میرا، کہ تمہیں تو بہت غرور ہے اپنے اوپر، تم مناتی نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار میرے سے کیوں نہیں منایا جاتا، میں اپنے آپ سے سوال کرنے لگ جاتی ہوں، لیکن پھر اندر سے بھی کوئی ایسی فیلنگ ہی نہیں آتی کہ منایا جائے کسی کو۔ مجھے منانا نہیں آتا، میں کبھی بھی کسی کو بھی نہیں منا پاتی، اور اس وجہ سے ہمارے جھگڑے کچھ زیادہ ہی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونا۔ بہرحال جیسے جیسے یہ جاتی گئی، لوگوں کے رویے دیکھے، نئے لوگوں سے ملے، ان کی چالاکیاں اور ان کی حرکتیں دیکھی تو پتہ چلا کہ یار لوگ اگر نہیں ہوں تو ہی کافی ہے، بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا اتنی آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے مجھے اتنا ڈر رہتا تھا کہ یار یہ مجھے چھوڑ کے نہیں چلا جائے، وہ مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے، لیکن اب میرا ڈر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا جیسے جیسے یہ جاتی گئی۔ پہلے لوگوں کو کھونے کا ڈر ہوتا تھا، اور اب ہم اکیلے اپنے چھوٹے موٹے کام کاج بھی خود کر لیتے ہیں، کسی کی مدد کے لیے نہیں جاتے۔ اب جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ یار لوگوں کی نہیں، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی نیڈ ہے، یعنی کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں بنا کسی مفاد کے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واقعی ہی سنتا ہے جو اس سے سچے دل سے مانگی جائے دعا۔ جتنا مجھے لوگوں کے قریب رہنے کا شوق تھا اتنا ہی آج میں لوگوں سے دور ہوں، یعنی کہ پہلے مجھے اتنا تھا کہ یار میں اس سے بھی بات کروں، اس سے بھی بات کروں، اور جس سے میری بات چیت ہے نا ان سے میں کبھی بھی دور نہ ہوں، اور آج میں ان سب سے دور ہوں کسی نہ کسی ریزن سے۔ کبھی وہ کوئی بات ایسی کر دے تو کبھی میں کوئی بات ایسی کر دوں، یعنی کہ زیادہ تر لوگ مجھ سے اسی لیے دور ہوئے ہیں کیونکہ مجھے منافق بننا نہیں آیا، مطلب سچ کو سچ کہہ دینا یا پھر غلط بات کو یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو، آپ اس طرح نہیں کرو، تو وہ میرا جو ہے وہ آخری سٹیج ہوتا تھا کہ بھائی اب ہم آپ سے دوستی ختم کر رہے ہیں، اور میں بھی یہی بولتی تھی کہ یار ٹھیک ہے۔ یہ طریقے ہو جاتے تھے جب آپ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ ان سے دل لگا لو۔ اب یار افسوس ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم ایک ساتھ گزارا ہے اور لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ کل ہی بات ہوئی ہے، مگر اگلے کا کیا؟ لیکن پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ یار کب تک ہی یہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے، کب تک ہی ہمیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے جتنا بھی کر لو یہ لوگ تو کم ہی سمجھتے ہیں، اور جب ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تب یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے نہیں ہیں۔ اب یہ ریئلائزیشن جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہو گئی ہے کہ یار کوئی بھی اپنا نہیں ہے سوائے ماں باپ بہن بھائی کے۔ اب اگر لوگ چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں نا تو ان سے بس یہی ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے ہی وہ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے اندر سے پورا دل ٹوٹ جاتا ہے اور بندہ بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ جا کے گرتا ہے سجدے پہ۔ یہ چیز لکھ کے رکھ لیں کہ جب آپ کو ہر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو آپ ہمیشہ 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 سجدے پہ ہی گرتے ہیں، یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ میں بھی اسی طرح سجدے میں ہی گری ہوں جب بھی کسی نے مجھے توڑا ہے یا پھر بہت بری طرح میرے سے رویہ رکھا۔ پتہ نہیں کیوں خود بخود ہی دل کرتا تھا وضو کرو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز نہیں ہے، وقت نہیں ہے نماز کا، تو چلو نفل ہی پڑھ لو، اللہ سے بات کرنی ہے بس۔ آسمان میں دیکھتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، بس اس وقت صرف اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ہی چاہ ہوتی ہے اور کسی سے کوئی دل نہیں لگ رہا۔ یقین کریں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں لوگوں کا بہت احسان ہے کہ اس نے اس طریقے سے کیا تاکہ ہم آپ سے جڑ گئے۔ یاد رکھیں آج آپ جو بھی کریں گے نا کل کو آپ کے سامنے آئے گا، کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں کل کو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پہلے میں بہت بیوقوف تھی، اپنا سب کچھ لٹا دیتی تھی ایسے کہ جیسے وہ میرے کوئی سگے ہو یا میرے ہی خون کے بنے ہوئے ہوں، یعنی کہ اتنی محبت گہروں سے کہ میں بتا نہیں سکتی، اور جو میرا ہو جاتا تھا یعنی کہ مجھے اپنا سب کچھ سمجھنے لگ جاتا تھا منافق کے ہی رستے پہ چلتے ہوئے۔ وہ مجھے اپنا سب سمجھتا تھا، میرے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا تو میں اس کو اپنا ہی سمجھ جاتی تھی اور بالکل اپنا سب کچھ مان لیتی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہی مجھے اچھی طرح بتایا کہ میں کیا ہوں اور تم نے کیا بیوقوفی کی۔ بظاہر لوگ مجھے بیوقوف بولتے ہیں کہ تم نے اتنی محبت کی ہے لوگوں سے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ محبت نا اللہ تعالیٰ کی نظر میں قبول ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو کوئی ایسا صلہ ملتا ہے جس کی آپ نے کبھی بھی سوچ و گمان بھی نہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے کہ یار بندہ بولے اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں، اور اللہ پاک آپ کو ایسی ایسی جگہ سے نوازے گا نا کہ آپ سوچ و گمان میں بھی نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ مطلب آپ نے کیسے اتنا دے دیا مجھے، میں نے تو صرف اتنا ہی گوایا تھا اور اسی لیے تیرے سے دعا مانگی روئی اور تو نے بدلے میں اتنا کر دیا۔ اسی طرح آپ کمزور سے مضبوط بن جاتے ہیں۔ مضبوط رہا کریں، اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے یا چھوڑ کے چلا جا رہا ہے یا آپ لوگوں کو کھوتے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ لوگ آپ کو کھو رہے ہیں، آپ نہیں کھو رہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کے رستوں سے وہ سارے لوگ ہٹا دیے جو آپ کو صرف استعمال کر رہے تھے۔ آپ تو اپنا بیسٹ دے رہے تھے، بالکل آپ ان کے سامنے ایسے ہو رہے تھے جیسے آپ کے وہ اپنے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیت جانتا تھا اور اس نے جو ہے وہ دیکھ لیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کیسا ہے۔ اس نے یہی بولا کہ میرا بندہ تمہارے ساتھ اتنی اچھائی کر رہا ہے اور تم اس کے لیے دل میں اتنی نفرت رکھ رہے ہو، اس کے ساتھ تم اتنی
अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो और दिल में बुराई रख रहे हो। मैं अपने बंदों के साथ, नेक बंदों के साथ ऐसा कभी नहीं करने दूंगा तुमको। इसीलिए वो बस उन लोगों को हटा देते हैं। अगर वो लोग आपके लिए वाकई ही बने हैं तो आपके रास्ते में कभी भी हटेंगे नहीं। हाँ, कुछ आजमाइशों की वजह से वो लोग रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन अगर वाकई ही उनकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला उन लोगों को वापस भी ले आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ते छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, बिल्कुल हमें उम्मीद ही नहीं होती कि वापस जुड़ेंगे या नहीं, और हम यही समझने लग जाते हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा या अल्लाह ताला उसको बेहतरीन बना के हमें दे दे। लेकिन अल्लाह ताला आपको और सामने वाले को आजमा रहा होता है कि दोनों वाकई एक दूसरे के साथ सच्चे हैं या नहीं। अगर तो आपके रास्ते में वो लोग वापस आ जाते हैं तो यकीन करें वो आपके लिए बेहतरीन है। बस अल्लाह की थोड़ी बहुत आजमाइश होती है आपकी नीयत को देखने के लिए। अच्छी नीयत रखेंगे ना तो आगे के लिए भी अच्छा ही मिलेगा। उस वक्त की आजमाइश से आपको गुजरना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा और बेहतरीन नवाजा जाए। और यकीन करेंगे आजमाइश का जो रास्ता होता है ना, ये इतना मुश्किल होता है कि मैं बता नहीं सकती। आपको हमेशा रोना आएगा, आपको बस अल्लाह के, आप बोलेंगे अल्लाह ताला मैं क्या ही बोलूँ, दुआओं में नहीं आ रहा कोई अल्फाज ज़बान पे, दिल में बहुत कुछ है बोलने के लिए लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहा। अल्लाह पाक क्या करूँ, कैसे आपको अपनी दिल की बात बताऊँ। ये वो स्टेज होता है जब अल्लाह पाक आपको आपका सपोर्ट बन के आपको नवाजने वाला होता है, यानी कि आपके पीछे अल्लाह खड़ा है। एक ये स्टेज जब आता है ना, ये बेहतरीन होता है और मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हुआ है। मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, यानी कि मुझे इतना कुछ कहना है लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रही। या अल्लाह कैसे स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ, दिल इतना भारी हो रहा है लेकिन क्या मैं एक्सप्रेस करूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपने बस अच्छी तरीके से अपने आप को इस चीज़ पर रखना है। कभी भी ये नहीं सोचेंगे अल्लाह ताला ने आपसे कोई बदला लेना है इसीलिए हटाया है, अल्लाह ताला आपको आपसे ज़्यादती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग में अगर ये बातें आती हैं तो ये शैतानी वसवसे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। बस अल्लाह ताला अगर कोई बेहतरीन आपके लिए बनाया हुआ है ना तो वो आपके रिश्ते से हटाता है सिर्फ ये देखने के लिए कि नीयत आप दोनों की कैसी है। वाकई नीयत अच्छी होगी तो लोग आपकी ज़िंदगी में वैसे ही वापस आ जाएंगे, और ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। आप किसी रिश्ते में भी इसको रख लो, ऐसा हो जाता है। कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, वो रिश्ते से हट जाएगी, वक्ती तौर पर तकलीफ बहुत होती है, लेकिन उसके बाद आपको रियलाइज़ होता रहता है कि ये चीज़ क्यों हमारे रिश्ते से हटी थी, और जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपके पास ही आएगी। अगर अभी नहीं है तो आपने उस पर सब्र रखना है और अपनी नीयत को हमेशा साफ रखना है, वैसे ही जैसे आपके पास वो थी और आप रखते थे। नियत में जरा सा भी खोट होगा ना तो अल्लाह ताला बोल देगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, इनकी नियत ही नहीं है। बस आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, हमेशा मजबूत रहे, अल्लाह ताला से जुड़े रहें। फजर की नमाज बहुत ज़्यादा बहुत ही सुकून देती है। वो सुबह सुबह का मंजर, वो ठंडी ठंडी हवाएं, हमें लगता है कि यार हम उठें कैसे उठें, ये है वो है, लेकिन सिर्फ वजू करने तक की देर होती है। वजू कर लो, बस नमाज में आ जाओ, उसके बाद से तो कोई भी सुस्ती होती ही नहीं। तो नमाज जो है वो नहीं छोड़नी, 5 वक्त की नमाज की आदत डालें। अल्लाह ताला से अगर कुछ नहीं मांग पा रहे तो सिर्फ आसमान को देखें, ऊपर देखें और अल्लाह ताला से इशारों में बातें करें। कुछ नहीं बोल पा रहे तो अल्लाह ताला सब सुन रहा है। परेशान नहीं होना है, यकीन रखना है, ईमान रखना है और हमेशा मजबूत रहना है। इंशाल्लाह ताला जो भी परेशानी होगी ना वो सॉल्व हो जाएगी और आपके लिए जो बना है वो आप ही का है, कहीं नहीं जाएगा। पॉजिटिव रखिए दिमाग को और पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहे। जो आपको छोड़ गया उसने अपना नुकसान किया है, आपका नहीं। और जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो आपके लिए बेहतरीन ही होगा। नहीं होगा तो अल्लाह ताला उसे आपके रास्ते से खुद ही हटा देगा, क्योंकि उसकी नीयत आपके लिए ख़राब है और वो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।